السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ صفاتی محاذ پر پاکستان کا بڑھتا قد اور عالمی منظرنامے پر پاکستان کی اہمیت اب ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ گزشتہ شب وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 1 گھنٹہ 20 منٹ طویل ملاقات نے جہاں عالمی دنیا میں ہلچل مچائی ہوئی ہے، وہاں مختلف خطوں بالخصوص مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں بھی اس اہم ملاقات کے دورس نتائج سامنے آنے کا امکان ہے۔ جہاں اس ملاقات سے دنیا میں امن کی آس میں اضافہ ہوا ہے، وہاں امن مخالف قوتوں بالخصوص بھارت کو بھی کرارا جواب ملے گا۔ پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا اور دفاعی محاذ پر پاکستان کے ہاتھوں ناقابل برداشت سبکی کا سامنا کرنے کے بعد بھارت کو سفارتی سطح پر بھی سبکی مل رہی ہے۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی اس ملاقات سے متعلق آگے چل کر تفصیلی ذکر کریں گے، لیکن اب سے کچھ دیر قبل وزیراعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب کیا، جس میں انہوں نے آغاز میں ہی بھارت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ پہلگام واقعے کو سیاست کے لیے استعمال کیا، تاہم پاکستان نے دفاعی میدان میں جواب دیتے ہوئے بھارت کے 7 طیارے مار گرائے۔ ساتھ ہی انہوں نے جنگ رکوانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی کو اقدام جنگ قرار دیا، تاہم انہوں نے تمام تنازعات کو مذاکرات سے حل کرنے کی پیشکش بھی کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی دہشت گردی ہے اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عالمی ناکامی ہے۔ پاکستان فوری طور پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ شب وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ہوئی اہم ملاقات سے متعلق وزیراعظم پاکستان کے آفس سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کی تعریف کی اور انہیں مین آف پیس قرار دیا، جو دنیا بھر میں تنازعات کے خاتمے کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہیں۔ وزیراعظم نے صدر ٹرمپ کو ان کی جرأت مندانہ، دلیرانہ اور فیصلہ کن قیادت پر سراہا، جنہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی میں کردار ادا کیا اور جنوبی ایشیا میں ایک بڑی تباہی کو ٹالنے میں مدد فراہم کی۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے غزہ میں جنگ کے فوری خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششوں کو سراہا۔ ملاقات میں وزیراعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے ٹیرف معاہدے پر بھی صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم نے امریکی کمپنیوں کو پاکستان کی زراعت، آئی ٹی، کانکنی اور معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی سلامتی اور انسداد دہشت گردی پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیراعظم نے انسداد دہشت گردی میں پاکستان کے کردار کی توثیق پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر زور دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس اہم ملاقات سے قبل وزیراعظم کی واشنگٹن آمد بھی مرکز نگاہ بنی رہی، جب ان کو خصوصی پروٹوکول اور ریڈ کارپٹ دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف جب اینڈریوز ایئر بیس پہنچے تو ریڈ کارپٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ امریکی ایئر فورس کے اعلیٰ عہدیدار نے وزیراعظم کا خیر مقدم کیا، جس کے بعد ان کا موٹرکیڈ سخت سیکیورٹی حصار میں وائٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہوا۔ ملاقات سے پہلے صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عظیم لیڈر تشریف لا رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخص ہیں، اسی طرح وزیراعظم پاکستان بھی، وہ دونوں آ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی 1 ہفتے کے دوران امریکی صدر سے یہ دوسری ملاقات ہے۔ واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات میں اس وقت گرمجوشی دیکھنے میں آئی جب صدر ٹرمپ نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان مئی میں ہونے والی کشیدگی کے دوران جنگ بندی کروائی تھی، جبکہ دوسری جانب ویزا میں رکاوٹوں، ٹیرف میں اضافے اور جنگ بندی کے دعووں کے باعث نئی دہلی اور امریکہ کے درمیان تعلقات تناؤ کا شکار ہیں۔ دوسری جانب پاک بھارت جنگ رکوانے پر پاکستان نے امن کے نوبیل انعام کے لیے امریکی صدر کو نامزد کرنے کی سفارش کی تھی۔ اس کے علاوہ اسرائیل ایران جنگ کے دوران امریکی صدر نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات بھی کی تھی۔ اس حالیہ ملاقات کی کامیابی کا چرچا اب زبان زد عام ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس ملاقات کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت پر فتح، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ اور پاک امریکہ تعلقات میں بے مثال پیش رفت، 2025 کامیابیوں کا بھرپور سال، ہائبرڈ نظام کی پارٹنرشپ کی کامیابیوں کا تسلسل۔ دوسری جانب یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی اس بڑھتی قربت پر بھارت میں بات نہ ہو رہی ہو؟ معروف تجزیہ کار اشوک سوائن نے ایکس پر لکھا کہ وزیراعظم شہباز شریف کا ہی نہیں بلکہ فیلڈ مارشل کا بھی واشنگٹن آمد پر شاندار استقبال ہوا۔ مودی کی بے وقوفی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کسی بھی دوسرے آرمی چیف سے زیادہ طاقتور بنا دیا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک ایشیا پیسیفک فاؤنڈیشن کے سینئر فیلو مائیکل کوگلمین کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان کو امریکہ میں اسٹریٹجک لحاظ سے زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی تھی، لیکن مشرق وسطی کے تنازع کے بعد امریکی انتظامیہ کے لیے پاکستان اہم ہے۔ مائیکل کوگلمین نے کہا کہ ٹرمپ کی پاکستان سے قربت کی ایک وجہ یہ ہے کہ امریکی اہداف کو نشانہ بنانے والے دہشت گردوں کو پکڑنے کی کوشش میں ان کی پہلی کامیابی پاکستان سے منسلک تھی، جب پاکستان نے کابل ایئرپورٹ حملہ کے ماسٹر مائنڈ کو
امریکہ کے حوالے کیا۔ ان کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے انڈیا کے ساتھ تناؤ نے بھی پاکستان کو امریکہ کے قریب ہونے کا موقع دیا۔ مائیکل کوگلمین کے مطابق حال ہی میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدے کو واشنگٹن میں پذیرائی ملی، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ سمجھتی ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق یہ ذمہ داری اب پاکستان اٹھا رہا ہے۔ جہاں پاک بھارت تناظر میں پاکستان اور امریکہ کی قربت مانی خیز ہے، وہاں مشرق وسطیٰ بالخصوص مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے بھی پاکستان اور مسلم ممالک کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی مثال رواں ہفتے ہی عرب ممالک کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات تھی، جس میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک تھے، اور اسی اہم ملاقات سے متعلق آج ایک خبر سامنے آئی ہے جب امریکی صدر نے انہی سربراہان کے بظاہر دباؤ پر رد عمل دیتے ہوئے اسرائیل کو مغربی کنارے کا الحاق کرنے سے متعلق خبردار کیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کو مغربی کنارے کا الحاق کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر کا یہ بیان ان اسرائیلی دائیں بازو کے سیاستدانوں کے مطالبات کو مسترد کرتا ہے جو اس علاقے پر خود مختاری قائم کر کے ایک فلسطینی ریاست کے قیام کی امیدوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب آج جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے آئے تو ان کو اس وقت شدید ہزیمت کا سامنا ہوا جب عالمی برادری نے ان کو ٹھکرا دیا۔ مسلم دنیا سمیت دیگر کئی ممالک نے ان کی تقریر کا بائیکاٹ کر دیا، جس کے بعد جنرل اسمبلی کا ہال خالی ہو گیا۔ اس پیش رفت سے قبل امریکی صدر نے عرب اور مسلم رہنماؤں سے ہونے والی حالیہ ملاقات میں ایک 21 نکاتی امن منصوبہ بھی پیش کیا تھا، جس کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی ہیں۔ اس منصوبے سے متعلق AFP نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے میں غزہ میں مستقل جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی، اسرائیلی فوج کے انخلا اور بڑے پیمانے پر انسانی امداد کی فراہمی شامل ہے۔ عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں نے اس تجویز کا خیر مقدم کیا اور ساتھ ہی اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور غزہ پر قبضے کی کسی بھی کوشش کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ٹرمپ نے عرب اور مسلم رہنماؤں کو خبردار کیا کہ جنگ فوراً ختم ہونی چاہیے ورنہ اسرائیل مزید تنہائی کا شکار ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی منصوبے میں غزہ کے لیے ایک نیا نظام حکومت تجویز کیا گیا ہے جس میں حماس شامل نہیں ہوگی۔ اسرائیل پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ حماس کا مستقبل کی انتظامیہ میں کوئی کردار نہیں ہو سکتا۔ عرب اور اسلامی رہنماؤں نے زور دیا کہ فلسطینی اتھارٹی کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے اور اسے غزہ اور مغربی کنارے دونوں کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے بااختیار بنایا جائے۔ رپورٹس کے مطابق منصوبے میں فلسطینی اتھارٹی کا کردار ایک مشترکہ سیکیورٹی فورس جس میں فلسطینیوں کے ساتھ عرب و مسلم ممالک کے فوجی شامل ہوں گے اور خطے کے ممالک سے مالی مدد شامل ہے تاکہ تعمیر نو میں مدد اور نئی انتظامیہ کو سہارا دیا جا سکے۔ عرب و اسلامی رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ مغربی کنارے کے حصوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کی کوئی کوشش نہ ہو اور نہ ہی مقبوضہ بیت المقدس میں مذہبی مقامات کی حیثیت تبدیل کی جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ غزہ کے شہریوں کو بے دخل کرنے یا ان کی واپسی میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ایکزیوس کے مطابق ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ وہ اسرائیل کو مغربی کنارے کے کسی حصے کو ضم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ آج ایک اور اہم خبر سامنے آئی جب سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا نام غزہ جنگ کے بعد ایک عبوری انتظامیہ کی قیادت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ BBC کے مطابق ممکنہ طور پر اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ ٹونی بلیئر غزہ میں جنگ کے بعد ایک عبوری انتظامیہ کی قیادت کریں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس تجویز میں وائٹ ہاؤس کی حمایت اور مرضی بھی شامل ہے۔ غزہ میں جنگ کے بعد ٹونی بلیئر اقوام متحدہ اور خلیجی ممالک کی حمایت سے ایک حکومتی اتھارٹی کی قیادت کریں گے اور بعد میں اس کا کنٹرول واپس فلسطینیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تاہم سابق برطانوی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ کسی ایسی تجویز کی حمایت نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں غزہ کے عوام کو بے دخل کیا جائے۔ ٹونی بلیئر غزہ کے مستقبل کے بارے میں امریکہ اور دیگر فریقوں کے ساتھ اعلیٰ سطح کی منصوبہ بندی کی بات چیت کا حصہ رہے ہیں۔ اگست میں انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے ساتھ ایک ملاقات میں شرکت کی تاکہ اس خطے کے منصوبوں پر بات چیت کی جا سکے۔ غزہ کے لیے ایک عبوری انتظامیہ میں ان کی شمولیت سے متعلق بات چیت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب فلسطینی صدر محمود عباس نے جمعرات کو کہا کہ وہ ٹرمپ اور دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ دو ریاستی امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجموعی طور پر یہ ساری پیش رفت عالمی طاقت کے توازن میں تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے بڑھتے تعلقات نہ صرف خطے کی سیاست کو نیا رنگ دے رہے ہیں بلکہ بھارت کے لیے ایک واضح سفارتی جھٹکا بھی ہیں۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں ٹرمپ کا امن منصوبہ اگرچہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے لیکن سعودی عرب اور عرب ممالک کا فعال کردار اس بات کی علامت ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو اب مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی ماہرین کے مطابق آنے والے ہفتے اس بات کا تعین کریں گے کہ یہ پیش رفت محض سفارتی بیان بازی ہے یا واقعی خطے میں طاقت کے نئے توازن کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔